خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر حضور داتا صاحب کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور سلطان طریقت گنج حقیقت برہان شریعت حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ آپ کے اذکار تو ضرور ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے آپ کس طرح کب لاہور تشریف لائے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، کیا آپ کا مقصد حیات تھا، لیکن ناظرین محترم، اس سارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان اہل اللہ کے کلام سے، ذکر سے اپنے لیے کوئی راہ ہدایت ہم منتخب کریں، تلاش کریں کہ ہمیں اس سے کیا ہدایت مل سکتی ہے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، شاہ صاحب سے بھی ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کا جو مقصد تھا، فکر کیا تھی کہ آپ لاہور تشریف لائے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے آپ بھی اس میں ایڈ کریں کہ وہ مقاصد یا وہ کیا حضور داتا صاحب کے ذہن میں تھے کہ جس کی وجہ سے آپ تشریف لائے، اور پھر یہاں پر آپ نے جو علم کا جو بحر بے کراں لوگوں میں تقسیم کیا جو آپ کے پاس موجود تھا، پھر اس کے اثرات و ثمرات بھی کس انداز سے نظر آئے؟ آپ کا سوال جو تھا وہ اسفار سے متعلق تھا، حضرت نے بہت عمدگی سے اس کا احاطہ فرمایا۔ اصل میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام جب اسفار کرتے ہیں تو اس کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو خود ان لوگوں سے ملنا کہ جن سے ملنے سے چیز ملتی ہے، صحیح، یہ پہلا حوالہ۔ دوسرے، پھر جو چیز مل جائے اس کو تقسیم کرنا ان لوگوں میں جن تک اس چیز کو جانا چاہیے۔ اور تیسرا جو پہلو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اس وقت ہمیں مرتکز ہونا چاہیے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی شخصیت اور ان کے تعلق سے گفتگو میں تو میں اسی حوالے سے یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، آپ کی سن پیدائش 400 ہجری ہے، یہ محمود غزنوی کا عہد ہے۔ صحیح، محمود غزنوی کتنی مرتبہ آیا اور اس کے بعد پھر 17ویں مرتبہ میں کامیاب ہوا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معمورہ کیا تھا، کیوں بار بار اس کو فتح کر کے اور اسلام کا پیغام لانے کی حاجت یا ضرورت محسوس کی گئی۔ جب آپ تشریف لائے ہیں لاہور، پہلی بات تو یہ لاہور 2 مرتبہ آئے ہیں آپ، پہلی بار آ کے چلے گئے تھے، دوسری مرتبہ جب حکم ہوا تو یہاں ٹھہرے اور اس کے بعد یہیں رہے۔ تو جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت محمود غزنوی کی بیٹی کی حکومت تھی۔ صحیح، حیثیت یہاں کیا تھی؟ یہ اسفار جو 40 سال 63 سال کی عمر کے مقابلے میں آپ نے 40 سال سفر میں گزارے ہیں، اور اس 40 سال کا 7 عطر ان کی کتابیں ہیں، اور ان میں سے خصوصیت سے کشف و محجوب ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اگر وہ اسفار نہ کرتے تو یہ خزانہ جو اب صدیوں کے لیے ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ صحیح، ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے عرض کیا اس وقت کیا عالم تھا لاہور کا۔ آپ نے ابھی مقدمے میں بہت خوبصورت بات فرمائی کہ لاہور، اور جب آپ تشریف لائے تو لاہور، اب آپ اسے داتا کی نگری کہتے ہیں۔ جی، تو یہ جو سفر ہے تبدیلی کا، یہ تبدیلی کا اس لیے ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ آپ، ایک بڑھیا جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے بڑا، آپ نے اس سے یہ کہا، فرمایا کہ یہ دیتی ہو، اس کی اجرت لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں میں دے نہیں سکتی۔ دیکھیے لاہور میں اس وقت 2 جیم تھے، جبر اور جادو۔ جی ہاں، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اگر یہ دودھ دے دیا تو میری جتنی بکریاں ہیں وہ سب سوکھ جائیں گی، دودھ نہیں دیں گی، اس لیے کہ جس کی میں لے جا رہی ہوں وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ آپ نے کہا اللہ پر تکیہ اور بھروسہ کرو، وہ ہے قادر مطلق۔ واہ، یہ جملہ گھر کر گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو اللہ کا واسطہ درمیان میں ہے، تو وہ دودھ انہیں دے دیا۔ صحیح، جب گھر گئیں اور رات کو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی بکریوں نے تو اتنا دودھ دیا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ، تو یہ پھر وہ شخص ناراض ہو گیا جس کے لیے دودھ لے کر جا رہی تھی، وہ غیر مسلم تھا، اس نے پھر وہ جو کرتا تھا یا اس کا پورا گروہ جو کرتا تھا جی اس نے کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ آئے تھے ان سے کہنے کے لیے کہ یہ آپ نے جو ترسیل کا سلسلہ منقطع کیا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عام آدمی سے پوچھنے آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں، ان کو نہیں، اس کو اندازہ تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ تو کھڑے کھڑے جو آیا تھا ان سے پوچھنے، وہ بیٹھ گیا آپ کے قدموں میں اور زار و قطار رونے لگا۔ یہ تھی نظر کی کرامت۔ کیا بات! اور وہی شخص بعد میں مسلمان ہوا، اسی کا نام عبداللہ رکھا اور شیخ ہندی اسی کو کہا گیا۔ ٹھیک،
تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تھا لاہور اور اس کے بعد کیا ہو گیا لاہور. یہ جو لاہور سے داتا کی نگری کا سفر ہے یہ اصل میں داتا کے اسفار کی عنایت ہے اور تصرف ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا کہنے جناب. اچھا شاہ صاحب، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے ایک ذکر کیا حضور داتا صاحب کی کرامت کا، تو اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ داتا صاحب کے جب آپ یہاں تشریف لائے تو کیا یہاں کا کرائٹیریا تھا، کیا یہاں کا ماحول تھا، کیا لوگ کر رہے تھے اس زمانے میں لاہور. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحبان نظر صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو صاحبان نظر ہوتے ہیں، ان کی نظر عنایت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ لاہور جو ہے وہ لاہور سے داتا کی نگری بن گیا. کیا کہیں گے کہ اس وقت جو احوال تھا، لاہور کی صورتحال کیا تھی اس وقت؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہاں پر فساد تو یقیناً اس اعتبار سے ضرور تھا کہ جو اعتقادی فساد آپ کہیے، اور پھر ابھی آپ نے جو جادو کا واقعہ پیش کیا تو وہاں پر اخلاقی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید سے یقیناً لوگوں کے جو دلوں کے چراغ وہ بجھ چکے تھے. ایک سب سے بڑا فساد جو تھا وہ شرک تھا، اور اس شرک کے فساد کے ساتھ ساتھ جو اہل حق کو حق پہنچنا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے بندوں میں مراتب رکھے ہیں ان مراتبوں کا جو لحاظ ہے وہ تقریباً مفقود تھا، جس کو کہتے ہیں آپ اخلاقی طور پر تمام معاملات پراگندہ تھی. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور بندگان خدا کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اللہ رب العالمین سے، جو اللہ انبیاء سے لیتا ہے، پھر ان کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین سے لیا، پھر ان کے نائبین سے جو تسلسل جو ہے نبوت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ختم ہو چکی ہے. آپ کے بعد نہ کسی پر وحی آئے گی، نہ کوئی جدید امت ہوگی، نہ کوئی جدید نبی آئے گا. لیکن وہی ذمہ داری جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرات اہل بیت اعظام تو نسراً بعد نسرین وہ پیغام شریعت کو باقاعدہ عملی اور تعلیمی طور پر اور بطور تزکیے کے طور پر آگے لایا گیا. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسائش تھے اور جن باتوں کی بنا پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے سے جو چیزیں درمیان میں حائل تھی اور حجاب تھی اس کو آپ نے ختم فرمایا. اور وہ کیا تھا کہ خوف اللہ سے ہونا چاہیے، صحیح، ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. قادر مطلق اللہ ہے، خیر و شر کا مالک وہ ہے. یہ آپ نے اپنی کرامات کے ذریعے اور اپنی کتاب مبارک جو ہے اس تعلیم کے ذریعے آپ نے کر کے بتایا. میں ایک صرف بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں پر یا میں کہیں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے 4-5 مریدین تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بنیاد ہماری محبت کو بنا کر کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو ختم کرنے کی آپ خود کوشش کر رہے تھے، لیکن پہلے آپ کا دشمن وہ کر رہا تھا، اب آپ کا دوست وہ کر رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ وہاں پر باقاعدہ جو قومیں آباد تھی پنجاب کے اندر، تو ان میں سے جب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا آپ کے مریدین میں سے چند لوگوں نے کہ باقاعدہ اور باضابطہ ایک بہت بڑا نام داتا صاحب کا بٹائی دروازہ جس کو کہتے ہیں وہاں پر آپ کا نام چسپا کر دیا اور کہا کہ یہ اب علاقہ جو ہے کہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے مشہور ہے. داتا صاحب نے جب وہ دیکھا تو آپ نے پسند نہیں فرمایا جب یہ قوم یہاں پر رہتی ہے اور یہ بٹائی قوم ہے تو انہی کے نام سے آپ اس کو رکھیں. آپ نے اس کو کیوں تبدیل کیا؟ دروازے تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرو، فکر بدلو. یہ فکر کو تبدیل کرنے کی جب آپ نے بات ارشاد فرمائی اور دوبارہ انہی کی قوم اور نسل اور برادری کا بورڈ لگا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے اور وہ آئے اور انہوں نے ان کو یہ بات اپیل کر گئی. اور اس میں سے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے آپ کے اخلاق حسنہ اور اس فکر انگیز گفتگو اور اصل مقصد اور اصل ہدف کی طرف توجہ دلانے کی جو عادت کریمہ اور آپ کا ارشاد تھا اس کی وجہ سے کئی غیر مسلموں نے آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اور اندر جو جواہر اور لطائف موجود تھے جو دنیا کی محبت اور گرد سے غبار آلود ہو چکے تھے، آپ کی فکر اور آپ کی توجہ آپ کی تربیت کے حوالے سے وہ روشن ہوئے اور انہوں نے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر دار اسلام میں وہ داخل ہو گئے. کیا بات ہے پروفیسر صاحب، یہ یقیناً اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالتات بے ریا والی بات ہے کہ صالحین کی جو صحبت ہے وہ بندے کی ظاہر کو بدلتی ہے، اس کے باطن کو بدلتی ہے، فکر بدل دیتی ہے. اور حضور داتا صاحب کی کرامتوں میں سے ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات کو داتا صاحب، خواجہ صاحب، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات میں سے ہے کہ آپ نے لوگوں کی صرف فکر نہیں بدلی اور صرف کسی ایک بندے کی فکر نہیں بدلی بلکہ قوموں کی فکر کو تبدیل کر دیا اور ایسا تبدیل کیا کہ وہ اپنا آبائی جو ان کا مذہب ہے اسے چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. پوری دنیا میں یقیناً داتا صاحب سے محبت کرنے والے موجود ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس محبت کا جو صالحین سے آپ محبت کرتے ہیں، اس صالحین کی محبت کے ثمرات کیا ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس سے انسان کی زندگی پر؟ کیا اچھا سوال آپ نے فرمایا.
مجھے اس سوال کا جواب داتا صاحب ہی کی تحریر میں نظر آتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہے تھے، وضو کرا رہے تھے اور پانی ڈال